اس وقت اگر آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ کون بتا رہا ہے کہ بجٹ کیسے بنے گا، ٹیکس کتنا لگے گا، بجلی کا نرخ کیا ہوگا، پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھے گی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کرنا ہے اور کرنا بھی ہے کہ نہیں، کس چیز پر سبسڈی ختم کرنی ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کس کو لگانا ہے اور اسے کتنا خود مختار کرنا ہے، تو آپ سب کا جواب آئے گا IMF۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ حکومت ایسا نہیں کر رہی۔ اب اوپر سے پاکستان کے معروف معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر کیسے بنگالی یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ IMF کے سامنے جھکنے کے بعد اب ورلڈ بینک یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پروونشل فسکل اٹانومی کو ختم کیا جائے اور IMF پارلیمنٹ سے اسٹیٹ انٹرپرائزز کے لیے اپنی مرضی کا قانون پاس کروانا چاہتی ہے۔ ہماری پارلیمنٹ انٹرنیشنل اداروں کی قیدی بن چکی ہے۔ ایک طرف یہ حقائق، دوسری طرف غربت، بے روزگاری، معاشی بدحالی، بد انتظامی چیخ چیخ کر کہہ رہی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ جبکہ سیاسی ہلچل پہ نظر دوڑائی جائے تو اس وقت سیاست کے میدان میں ان حالات کو لے کے اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ اشارے اور حالات سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کے سر چکرا گئے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے ملک کو حکومت گرا کر بچانا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے، ملک عالمی سامراج کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور اپوزیشن کے لیے سیاسی موت ہے، اس لیے شور مچ رہا ہے۔ اصل کہانی کیا ہے؟ کیا زمینی حالات ان خبروں سے مطابقت رکھتے ہیں؟ کیا سیاسی طوفان بس چند لمحوں کے فاصلے پر ہے؟ اور مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کبھی خبر آتی ہے امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے، اب حکومت کا بچنا مشکل ہے، پھر خبر آتی ہے آصف علی زرداری اور شہباز شریف میں بریک تھرو ہو گیا ہے، آصف زرداری ماڈل ٹاؤن شہباز شریف کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں، مریم و بلاول بھی ساتھ ہیں، سب ایک پیج پہ ہیں، اب حکومت کا بچنا مشکل ہے۔ پھر خبر آتی ہے کہ PDM جو کسی صورت عدم اعتماد کے آپشن پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر خبر آتی ہے کہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے تیور حکمران جماعت کے لیے بدل گئے ہیں، اب معاملہ گڑبڑ ہے۔ پھر خبر آتی ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ 20 اراکین اسمبلی جو حکومت گرانے کے لیے کافی ہیں۔ پھر خبر آتی ہے کہ وزراء کی کارکردگی پہ تعریفی اسناد دینے پہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کو ناراض کیا گیا۔ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی ہے، کام اتحادی نہیں تحریک انصاف کے اندر سے پڑے گا۔ پھر ایک اور بڑی خبر آتی ہے کہ 14 سال کے بعد چودھری پرویز لائی اور شہباز شریف کی ملاقات ہو گئی، اب تو حکومت کا بچنا بہت مشکل ہے، اور مذاکرات کے ایک نہیں تین دور ہوئے، لیکن ابھی حکومت کو گھر بھیجنے کا خواب سجا ہی تھا کہ مون صلاحی کا بیان آ گیا جس میں وہ اپنے سامنے بیٹھے عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نبھانے والے لوگ ہیں اور جو رشتہ آپ کے ساتھ قائم کیا ہے اس کو نبھائیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ واچ دس۔ یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں۔ جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ PTI والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں۔ تھینک یو سر۔ ایک طرف مون صلاحی یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ملک کی سیاست میں ابھرنے والی خبروں کی اکثریت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بس حکومت کا کام ختم اور یہ مہینوں کی نہیں ہفتوں کا کھیل ہے، بلکہ کچھ لوگ تو فروری کے آخری ہفتے کا ٹائم بھی دے رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کا جہاز کہیں لینڈ کرنے کا نام نہیں لے رہا، نون لیگ سے مولانا اور پیپلز پارٹی کے ان سے خفیہ رابطے موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ کہیں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف کو عدم اعتماد سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کنفیوژن میں مستقبل کا سیاسی نقشہ ہوگا کیا، جو ہر کوئی وقت سے پہلے جاننا چاہتا ہے۔ کیا عمران خان کی حکومت گھر جائے گی؟ اور اگر کاف لیگ حکومت کے پہلے ہی قلعے پنجاب پر اپوزیشن کو پسپا کر دیتی ہے جیسا کہ وہ اظہار کر رہے ہیں، تو وفاق تو بڑی دور کی بات ہے۔ چلو وفاق کے لیے کاف لیگ نہ صحیح، GDA MQM تو ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو سندھ میں حکمران جماعت ہے اس کے GDA اور MQM سے معاملات کون طے کروائے گا؟ یہ تو آپس میں سیاسی دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان بنا ہوا ہے، اور ان حالات میں جب ایک اتحادی جماعت نبھانے کی بات کر رہی ہو تو دوسری اقتدار کے مزے کیوں داؤ پہ لگائے گی، جبکہ اپوزیشن سے مذاکرات کر کے حکومت سے بونس بھی ملنے کی امید ہو۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ امپائر نیوٹرل ہو گیا۔ امپائر نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بلا کسی شرط اور سیاسی فائدے کے اتحادی حکومت چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور پھر دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے
الیکشن لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کاف لیگ حکومت سے بہت مطمئن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کاف لیگ کے اراکین اسمبلی کی حلقوں سے گزر کر دیکھیں، آپ کو کوئی سڑک ٹوٹی نظر نہیں آئے گی۔ نئی سڑکیں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں گیس اور اس سمیت دیگر سہولیات کے لیے پنجاب حکومت ہر لحاظ سے تعاون کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ترقیاتی فنڈز کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور ان کے علاقوں میں سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں۔ لیکن اگر کاف لیگ نون لیگ کی اپوزیشن سے مذاکرات کرتی ہے اور ان کا ساتھ دیتی ہے تو انہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کیونکہ کوئی بھی حکومتی اتحادی ایسا نہیں ہے کہ خود 2/3 اکثریت لے کے اپنی حکومت بنا لے۔ دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے انہیں تقریباً اتنی ہی سیٹس ملیں گی اور اسی طرح اتحاد میں شامل ہو کے حکومت بنانی پڑے گی، جبکہ نون لیگ اور کاف لیگ کی قیادتیں ماضی میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے الزامات لگاتی رہیں۔ کاف لیگ کی پنجاب میں سب سے بڑی حریف جماعت نون لیگ ہے اور انہیں عمران خان کی حکومت، وہ بھی اپوزیشن کی خواہش پر، اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت کے اتحادی جماعتیں زیادہ تر اشاروں کی محتاج ہیں۔ اگر امپائر نیوٹرل ہو بھی گیا تو پھر بھی وہ فوری طور پہ تو کوئی سیاسی بحران پیدا کرنے کی بجائے امپائر کی چالیں دیکھ کر کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ کیونکہ اگر پاکستان میں سیاسی میچ ہونا ہی ہے، جو کہ لگتا ہے ہونا ہے، تو پھر کرکٹ، ہاکی سے لے کے فٹ بال تک دنیا میں ایسا کوئی میچ نہیں جو امپائر کے بغیر ہو جائے۔ تو اس لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی چھیڑ چھاڑ کے امکانات آخری آپشن کے طور پہ ہی استعمال ہوں گے۔ اسے میری نظر میں اس وقت تک اپوزیشن حکومت کو کوئی بڑا ڈینٹ نہیں مار دیتی، اس کا جانا ٹھہر نہیں جاتا۔ اس وقت تک اتحادیوں کے لیے حکومت میں رہنا اور امپائر کے اشارے کا انتظار کرنا ہی شاید ان کا اپنا مفاد ہے، کیونکہ یہاں کے حقیقی ایشوز پہ عوامی سیاست تھوڑی ہو رہی ہے۔ یا کون سا نظریاتی جنگ ہے؟ عوام کے مسائل تو اکثر اقتدار کی تبدیلی کے لیے ہی اجاگر ہوتے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہانگیر ترین کا جہاز سیاسی دھن کے چھٹنے سے پہلے لینڈ نہ کر سکا اور کاف لیگ نے انکار کر دیا تو پھر کیا اپوزیشن کو پنجاب کا قلعہ فتح کرنے کی بجائے اس کو بائی پاس کرنا پڑے گا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ناراض اراکین حکومت کے خلاف کھلے عام ووٹ دیں گے تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہو۔ آئین کے آرٹیکل 63A(B)(2) کے تحت اگر کوئی ارکان اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے تو پارلیمانی لیڈر کی سفارش پہ اسپیکر اسمبلی الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھیجنے کا پابند ہوتا ہے کہ اس اراکین اسمبلی یا ارکان اسمبلی کی اہلیت کا تعین ہو سکے، اور اس کی اہلیت کا فیصلہ اسپیکر نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ ایسے میں جو خبریں آ رہی ہیں، ماضی میں بھی تحریک انصاف اپنے اراکین کو ووٹ نہ دینے کی صورت میں اسمبلی سے فارغ کرنے کی تو وارننگز دیتی رہی ہے۔ اس آپشن کو سب سے پہلے استعمال کرنے کی کوشش وہی کرے گی۔ ایسے میں دو آپشنز آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ پنجاب کا قلعہ فتح نہ کر سکنے کی صورت میں اس کو بائی پاس کر کے اسپیکر قومی اسمبلی پہ حملہ کرنا ہوگا، جس میں رائے شماری خفیہ ہوگی۔ ناراض اراکین کسی بھی امتحان میں ڈلے بغیر کام دکھا سکتے ہیں، جبکہ دوسرا راستہ جو ناراض اراکین دکھا رہے ہیں، اس میں اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی بجائے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے پہ مجبور کریں تاکہ ان کی گردن کسی بھی امتحان میں پڑے بغیر بچ جائے۔ اب میری نظر میں اتنے خوفزدہ لوگ کیا کسی حکومت کو گرانے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو پھر حکومت کیسے جائے گی؟ حکومت اس وقت جائے گی جب وہ گھبرا کر خود ایسی غلطیاں کرے گی کہ امپائر کے نیوٹرل رہنا مشکل ہو جائے گا اور زمینی حقائق سیاسی تحریکوں کی وجہ سے بدلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی ایم کی تحریک کے بعد حکومت اور اس کا بیانیہ کمزور ہو گیا اور اب اس تحریک کے نتیجے میں چیزیں پھر تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اب اس وقت مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چالیں بھی باقی ہیں، بہت سے پیادے ابھی پوشیدہ ہیں اور ابھی ایسے بہت سے واقعات ہونے ہیں جو یکدم اتحادیوں سمیت دیگر کو حکومتی کشتی سے کودنے پہ مجبور کر دیں۔ اس لیے تب تک کا تو انتظار کریں کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے، لیکن جو بھی ڈیٹیل ہوگی میں آپ تک لے کے آؤں گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔